Hi guys, this is Fahim Shafiq. Welcome to our YouTube channel WordPress Beginner Hacks. आज का हमारा टॉपिक एक्चुअली कुछ और था, हमने किसी और चीज़ पर डिस्कस करना था, बट क्योंकि आजकल एक न्यूज़ बड़ी गर्दिश कर रही है कि टिकटॉक को बैन करना चाहिए इमीडिएटली, तो मैंने सोचा कि इसके फैक्ट्स पर भी एक दफ़ा बैठकर हम बात कर लें। मैं थोड़ी सी रिसर्च वगैरह कर रहा था, तो उसके ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सामने आई, जो कि आप लोगों को पता चलना चाहिए और आप लोगों को इस चीज़ पर खुद फैसला करना चाहिए कि आपको ये वीडियो जो ऐप है आपको इसको ब्लॉक करना चाहिए, आपको इस पर अपने फ़ोन में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, आपको अपनी फैमिलीज़ को ये एप्लीकेशन यूज़ करने देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारी हुकूमत या हमारे हुक्मरान इस पर क्या कर रहे हैं, उनके क्या स्टेप्स हैं, या अभी तक वो अनअवेयर बैठे हुए हैं, उन्हें किसी चीज़ का पता ही नहीं है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हम आपको एग्जैक्टली फैक्ट्स बताएंगे जिनकी बेस के ऊपर ये न्यूज़ बनाई गई है, या मतलब जो थ्रेट्स हैं इस वीडियो ऐप से, जो कि हमारी जनरेशन्स को बहुत स्लोली बट बड़ा इंटाइसली इसको हमारी जनरेशन को तबाह करती जा रही है। ओके, सो गाइस, ये स्टोरी स्टार्ट होती है 25 जून की। इसमें ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो कि एक वेल नाउन हैकर भी है। रेडिट के ऊपर उसकी बहुत अच्छी रेटिंग भी है, क्योंकि रेडिट लाइक हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं ब्लॉगिंग वगैरह के लिए और कमेंटिंग के लिए। तो उसमें लाइक ये पोस्ट पढ़ते ये पोस्ट मेरे भी सामने आई, मैंने भी इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट की। तो 25 जून को उसने अपने पोस्ट में ये बताया कि ही इज़ गोना रिवर्स इंजीनियरिंग टिकटॉक, और उसका साथ उसने बताया जो लोग रिवर्स इंजीनियरिंग को समझते हैं उन्हें इस चीज़ का बहुत बेहतर तरीके से आइडिया होगा कि रिवर्स इंजीनियरिंग होती क्या है। उसने जब रिवर्स इंजीनियरिंग की तो उसमें उसको ये पता चला कि टिकटॉक बेसिकली है तो ये चाइनीज़ एप्लीकेशन है, और मतलब इस चीज़ से तो कोई भी उसको नहीं कर सकता। लाइक इसका डिक्लेरेशन करना तो ये बहुत आसान है, मतलब गूगल पर इसकी डिटेल्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है कि ये एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है। बेसिकली ये जब पहले एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी तो उस वक्त इसके मकासद कुछ और थे, बट जब टिकटॉक को इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं मिली और ये इतना ज़्यादा ऑडियंस में इन नहीं हो सकी, तो इसको चाइनीज़ जो इसके डेवलपर्स थे या जो चाइनीज़ कंपनी थी उन्होंने इसको एक वायरल एप्लीकेशन की शक्ल दी कि आप अपनी वीडियोस वगैरह को उधर ऐड कर सकते हैं और उनको वायरल कर सकते हैं। एक ऐसा लाइक अगर मैं सिंपल अल्फाज इस्तेमाल करूं तो एक ऐसा चस्का हमारी जनरेशन्स को लगा दिया गया कि वो अपनी वीडियोस किसी भी किस्म की बनाकर वो आसानी से उसको अपलोड कर सकते हैं। टिकटॉक का जो सबसे बड़ा लाइक जो मुझे नुकसान नज़र आता है वो ये है कि इसके ऊपर कोई एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसमें आपने कई दफ़ा देखा होगा कि एक 50-60 साल का बूढ़ा होता है और वो मतलब 15-16 साल की बच्ची को मतलब वो मैसेज वगैरह कर रहा होता है, डायरेक्ट मैसेजिंग हो रही होती है, न्यूडिटी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है, वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है। लाइक हाउ यू कैन सपोज टू यूज़ सच एन एप्लीकेशन विद योर फैमिली। मैं मतलब मेरी सेंसेस इस चीज़ को नहीं मानती कि मैं अपनी फैमिली के साथ, मैं अपनी बीवी के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने बच्चों के साथ इवन के मैं बैठ के या मैं अपने पेरेंट्स के दरमियान में बैठ के मैं इस चीज़ को या इस एप्लीकेशन को मैं यूज़ कर सकूँ। मुझे नहीं पता लाइक जो सब्सक्राइबर देख रहे हैं या जो मतलब इस वीडियो को सपोर्ट करना चाहते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरी आवाज़ बने, सो दैट हमारे जो हुक्मरान हैं उन्हें तो वैसे इन चीज़ों का पता चलता कोई नहीं है, उन्हें जब तक अमेरिका की तरफ से आर्डर नहीं आते वो उतनी देर तक कुछ करते नहीं हैं। टिकटॉक का जो बेसिक रीज़न है वो हमारी जनरेशन्स को तबाह करने का है, ठीक है। हमारी माएँ तबाह हो रही हैं, हमारी बहनें तबाह हो रही हैं,
ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں، ہماری بیٹیاں تباہ ہو رہی ہیں، ہماری بیویاں تباہ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ خدا کا واسطہ ہے اس چیز کو روکیں، جتنا روک سکتے ہیں اس کو روکیں۔ مجھے نہیں سمجھ لگتی ہم وہ قوم ہیں جو اپنی بہن، بیٹی یا بیوی کا موبائل نمبر دینے سے کسی کو کتراتے ہیں۔ ہم کسی کے ساتھ ان کے موبائل نمبرز، ان کی پکچرز یا ان کی ویڈیوز ہم کسی اپنے فرینڈ سرکل میں ہم شیئر نہیں کرتے کہ ہمارے دوست دیکھیں گے۔ بٹ وٹ اباؤٹ کہ ساری دنیا آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی بیویوں کو، آپ کی ماؤں کو سب دیکھ رہے ہیں، ان کی ساری پرسنلائزڈ انفارمیشن جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری ٹک ٹاک کیپچر کر رہا ہے۔ آپ میرا آرٹیکل پڑھیں جو میں نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس میں نے ساری ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں کہ یہ کس طرح ہماری جنریشنز کو سپوائل کر رہا ہے۔ آئی ایم ناٹ شیور ہمارے حکمران کیوں چپ بیٹھے ہیں اس چیز کے اوپر۔ ان کو مطلب کیا امریکہ انہیں آگے بتائے گا کہ آپ اس کو بین کریں، تب وہ بین کریں گے؟ پینٹاگون کو تکلیف تو ہونی شروع ہو گئی ہے ٹک ٹاک سے۔ انہوں نے بھی جو انڈیا از دی فرسٹ کنٹری جس نے اس چیز کے اوپر سٹیپ لیا ہے اور اس کو ٹک ٹاک کو انڈیا میں بین کیا ہے۔ ہم نے یہ نیوز بھی ہم نے بریک کی تھی لاسٹ ویک میں کہ ٹک ٹاک انڈیا میں بین ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ بٹ ایٹ دیٹ ٹائم دیز فیکٹس ور ناٹ ریویلڈ دیٹ مچ، بٹ ناؤ مطلب میں آپ کو آپ میرا آرٹیکل پڑھیں گے، اس میں آپ کو ساری چیزیں پتہ چلیں گی۔ اس میں نے سارے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں، جتنے بھی ریفرنسز یا جتنی بھی میں نے ریسرچ کی اس کے اوپر میں نے اس میں ہر چیز کا ریفرنس دیا ہوا ہے۔ آپ ان چیزوں کو جا کے پڑھیں۔ آپ میری ویڈیو کو آپ شیئر نہیں کرنا چاہتے، آپ نہ کریں، مجھے اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نہ کوئی پبلک فگر ہوں، نہ ہی میں کوئی ٹک ٹاکر ہوں جو میں پیسے لے کر اور میں اپنی چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہوں یا میں ٹک ٹاک کو بین کروانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا جو مقصد ہے وہ اس چیز کی آواز اٹھانا ہے کہ ہم وہ قوم ہے، بڑی سمپل سی بات ہے، ہم وہ قوم ہے جو اپنی بہن، بیٹی، ماں کو سر پر دوپٹہ لینے کی تاکید کرتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلنا ہے تو سر پر دوپٹہ لے کر نکلنا ہے۔ آج ہماری وہی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ٹک ٹاک کے اوپر ننگا ناچ کر رہی ہیں اور ہم لوگ چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ ہماری مردانگی کہاں چلی گئی ہے؟ ہماری مسلمانیت کہاں چلی گئی ہے؟ ہم کون سی ریاست مدینہ میں جی رہے ہیں جس کے حکمران کو یہ تو فکر ہے کہ میں نے ٹک ٹاکرز کو بلانا ہے اور میں نے ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بٹ وہی ریاست مدینہ کا حکمران یہ کیوں نہیں کرتا کہ اپنے ٹک ٹاکرز کو بلائے اور انہیں بلا کر یہ کہے کہ آپ جو ولگیرٹی یا جو آپ نیوڈیٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ اس کو روکیں، آپ اس سوسائٹی کو ایجوکیٹ کریں، آپ اس سوسائٹی کو سمجھائیں کہ ہم نے جینا کیسے ہے، آپ اس سوسائٹی کو، آپ اس جنریشن کو یہ سکھائیں کہ اس جنریشن نے نیکسٹ آنے والے ایئرز میں کیسے دوسرے ملکوں سے ٹاپ رینک بننا ہے۔ ہمارے ملک میں سائنٹسٹ کیوں نہیں بنتے؟ ہمارے ملک میں انجینئرز کیوں نہیں بنتے؟ ہمارے ملک میں جاب امپلائمنٹس کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے نہیں ملتی کیونکہ ہمارے حکمرانوں کو فکر ہی نہیں ہے، ہماری جنریشنز کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے، ہماری جنریشن کس راستے پر جا رہی ہے، کس راستے پر نہیں جا رہی۔ یہی جو آپ کا ٹیلنٹ ٹک ٹاک کے اوپر ضائع ہو رہا ہے، آپ اس ٹیلنٹ کو یوز کر کے اپنے ملک میں ایک نئی تاریخ قائم کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ لوگ کس بارے میں سوچ رہے ہیں؟ آپ سے اپنی نہ پارٹی سنبھالنی ہوتی ہے، نہ آپ سے اپنا ملک سنبھالنے ہوتا ہے، اب آپ آ کے اپنی نسل کشی بھی کر رہے ہیں، اپنی نسل کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ یہی جو بیویاں، یہی جو مائیں اور یہی جو بیٹیاں آج ٹک ٹاک کے اوپر ناچ رہی ہیں، وہ کل ہماری اولادوں کو، جو ہمارے بچے پیدا ہوں گے ان کو کیا سکھائیں گی؟ کیا ان کو وہ یہ سکھائیں گی؟ کیا ان کو وہ اپنی ٹک ٹاک کی پروفائل دکھائیں گی کہ دیکھو میں کتنی بڑی سٹار تھی، میرے کتنے فالوورز تھے، مجھے ٹک ٹاک 25,000 35,000 پر منتھ دیتا تھا، مہینے میں ایک دفعہ وہ مجھے ایونٹ کے اوپر بلاتا تھا، میں جاتی تھی، میں ادھر 2 دن رہ کر آتی تھی، میں کیا کرتی تھی کیا نہیں کرتی؟ آپ کیا اپنے بچوں کو ایکسپلینیشن دو گے یار؟ مطلب یہ چیزیں اوور مائی ہیڈ، میں مطلب اس چیز کو سوچتا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ہم کون سے مسلمان ہیں، ہم کون سے جنت کے ٹھیکیدار ہیں؟ ہم سے وہ کافر اچھے ہیں جنہوں نے صرف اس چیز کے اوپر اس کو بین کر دیا ہے
وہ ان کی بیٹیاں ننگی ہوں یا جو کچھ بھی ہو, یہ تو ان کا سوشل کلچر ہے, ہمارا یہ کلچر نہیں ہے. بٹ پھر بھی انہوں نے بین کی, کیوں کہ ان کی سوسائٹی کی انفارمیشن ٹک ٹاک کیپچر کر رہا تھا وداؤٹ نوئنگ دی آڈینس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, بٹ آپ کی پل پل کی انفارمیشن ٹک ٹاک کیپچر کر رہا ہے. پینٹاگون کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ پینٹاگون کو اسی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے کہ ٹک ٹاک کے پاس سارے کا سارا ڈیٹا جا رہا ہے, آپ کی لوکیشن جا رہی ہے, آپ کی ای میل آئی ڈیز جا رہی ہیں, آپ کی ای میل آئی ڈیز کے اوپر ان کا کنٹرول ہے, آپ کے پاسورڈز انہیں پتہ ہیں, باقی جتنی بھی آپ کی پرسنل انفارمیشن ہے, آپ کے فون نمبر, آپ کی کانٹیکٹ انفارمیشن, لائک آپ کے فالوورز جو آ رہے ہیں ان کی آگے سے انفارمیشن. یار خدا را یار بس کر دو یار, جس چیز کو دیکھتے ہو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو, نہ سوچتے ہو نہ سمجھتے ہو نہ اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہو. بس 25,000 انہوں نے دیا, آپ لوگوں نے ویڈیوز بنانی شروع کر دی. کمال ہے یار, یہ 25,000 آپ گھر بیٹھ کے خود بھی کما سکتے ہیں. ہمارے ملک میں وہ بھی لوگ ہیں جو ریڈی لگا کر 1,000 ڈیلی کا کماتے ہیں اور ایک منتھ کا 30,000 روپیہ ان کا بنتا ہے. آپ اگر 25,000 کماتے ہیں تو کون سا احسان کرتے ہیں؟ مجھے تو ان مولویوں کے اوپر شرم آتی ہے جنہوں نے 1.5 فٹ کی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور ادھر ناچ رہے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر, وہ ڈیوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں جا کر ان کی مسلمانیت کہاں چلی جاتی ہے؟ ویسے تو بڑے بڑے لمبے بیٹھ کے دس دیتے ہو یار. ٹھیک ہے, یہاں آ کے تم لوگوں کی مسلمانیت کہاں چلی جاتی ہے؟ ویسے تم لوگ جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو, جی جنت ہماری ہے جنت ہماری ہے. جنت والے کرتوت بھی تو کرو نا, اس کے بعد پھر جنت کے ٹھیکیدار بنو. باقی یہ میرے پرسنل ویوز ہیں, اس میں کوئی کسی قسم کی کسی کی مداخلت نہیں ہے, نہ مجھے کسی نے پیسے دیے ہیں کہ میں یہ ویڈیو بناؤں اور میں ٹک ٹاک کو بین کرواؤں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ میرے اپنے پرسنل ویوز ہیں, میرے اپنے جذبات ہیں, میرے اپنے احساسات ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. آپ لوگ اگر میری ویڈیو کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویل انف, اگر آپ نہیں کرنا چاہتے دیٹس ناٹ اے پرابلم. میرا جو فرض بنتا تھا میں نے اس کو پورا کیا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو کائنڈلی گیو می اے لائک اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل فار سچ ویڈیوز ان نیئر فیوچر ایز ویل. تھینک یو, اللہ حافظ.